اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ لوگ جیب میں تصویر لے کے پھرتے ہیں، لوگ موبائل میں لے کے پھرتے ہیں، عاشق آنکھوں میں لے کے تصویر یار پھرتے ہیں، اور قبر میں حال یہ ہوگا کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لو دیکھ لو، یہ تصویر یار آنکھ میں کس کی ہے؟ جو زنا کی پکچر دیکھیں گے ان کی آنکھوں میں تصویر یار ہوگی، جو سیریل دیکھیں گے ان کی آنکھوں میں تصویر یار ہوگی، جو شراب کے اڈوں پہ جائیں گے ان کی آنکھوں میں تصویر یار ہوگی، جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں گے ان پہ آنکھوں میں تصویر نہ تصویر یار ان کی آنکھوں میں جو سب سے آنکھ بند کر کے لالی میرے یار کی دکھ دیکھو تتلا، لالی میرے یار کی جت دیکھو تتلال، لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال۔ سبحان اللہ، کیا لالی دیکھ، جس کو یار دکھتا ہے نا تو پیار سے دکھتا ہے۔ چھوڑو گانے، چھوڑو غزلیں، نعت سنو، قرآن سنو، یار نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ سبحان اپنا اللہ، گھمنڈ ختم کر، اپنا تکبر چھوڑ، حسد کے جنگل سے نکل، غرور کے چنگل سے نکل، دولت کی لالچ سے نکل، حرام لقمے کو 3 طلاق دے، دنیا کی محبت کو لات مار، اور مٹ جائے یہ خودی تو پھر وہ جلوہ کہاں نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو ان کے عشق میں، اور سوچ کے میں کچھ نہیں ہوں، پھر دیکھ جدھر نظر اٹھائے گا۔ جب زلیخا کو پتوں میں یوسف نظر آ گئے تو تجھے کیوں نظر نہ آئیں گے؟ تو جلوہ تو دے۔ تو بات چل رہی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ چمنستان کرم کیا ہے؟ بولوں آپ کو بات، رکھو نہ جاری، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں تھوڑی دیر بھیا، لالا اللہ پر رحم کرے۔ بات اس کی چل رہی ہے جہاں اولیاء سر جھکاتے، جس کے لیے قیامت میں سر جھکیں گے، قیامت میں۔ توجہ کریں، میں نے پوچھا یہ چمنستان کرم کیا ہے؟ تو کہا اس کی کلی کو، ایک کلی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم ایسی فاطمہ فاطمہ نہیں کہتے، یہ تو تقریر کی مجبوری ہے جو روا روی میں کہتے ہیں، ورنہ ہم تو طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عالمہ، غیر معلمہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ۔ اور امام کہتے ہیں ظاہرہ، عابدہ، طیبہ، طاہرہ۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤں مہر نے، اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس پہ سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا۔ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ میں نے پوچھا یہ کلی ہے فاطمہ، فاطمہ یہ کیا ہے؟ تو کہا بلگرام جا۔ یہ بلگرام میں کیا کہا؟ وہاں سید محمد بلگرامی، ان کی کتاب نظم اللعالی پڑھ، میں نے پڑھا تو اس میں مجھے ایک روایت ملی، پڑھوں گا اس کو، اس نیت سے پڑھوں گا سیدہ کی نظر کرم ہو، ان کے بابا کی نظر کرم ہو، ان کے شہزادوں کی نظر کرم ہو، پوری محفل پر، مجھ پر نہیں صرف پوری محفل پر، میرے گھر بھر پر، آپ کے گھر بھر پہ۔ اور یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ آتا ہو وہ آتا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا، میری نسلوں کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ سیدہ سے خیرات مانگ رہا، بڑی سخی ہے فاطمہ۔ کہا وہ چمنستان کرم کیا ہے؟ اس کی کلی فاطمہ کا۔ اچھا یہ کلی کیا ہے؟ کہا وہ کلی سنو، اب کلی ایسی ہے، پورا چمنستان کرم کیسا؟ کہا وہ کلی کیا ہے؟ کلی یہ ہے، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ بابا کے پاس آئی، ابا جی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں، کتاب کا نام سنے نظم اللعالی، مصنف کا نام سید محمد بلگرامی۔ محمد بلگرامی کون؟ سید محمد دعوت الصغریٰ کی اولاد میں سے، ٹھیک؟ توجہ کریں، اور کتاب بھی ایسی پڑھ رہا ہوں، اس پہ تاج الشریعہ نے بھی تقریض لکھی ہے۔
علامہ اویس مصطفیٰ نے بھی تقریر لکھی ہے. سن لیں سیدہ پاک آئی بابا کے پاس. بابا، اور اب آنے کا ذرا ذکر کروں کہ نہیں کروں؟ اگر آپ تھک گئے تو پھر یہاں بات ختم ہو، کیونکہ آقا کا ذکر ہے، ملکہ فردوس بری کا ذکر ہے. جب سیدہ آتی تھی آقا سے ملنے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی جب بھی فاطمہ ملنے سے کے لیے آتی حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، آقا ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. سیدہ بابا کے ہاتھ چومتی، آقا سیدہ کی پیشانی چومتے اور پیشانی چوم کے کہتے فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اپنی جگہ بٹھاتے. سیدہ آئی پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کو نہیں پتا کہ ان کا کیا حال ہوگا. میں نے کہا نبی کو یہ پتا ہے. دیکھو جو بے خبر وہ نبی کیسا. ارے ہمارے یہاں تو ولی بھی بے خبر نہیں ہے. ہاں آپ لوگ بے خبر ہے، آپ کو آپ کی خبر نہیں، یہاں تو خبر ہے. تو بہرحال ابھی وہ وقت نہیں ہے، لیکن سن لیں سرکار سے سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے نبی نے بغیر توقف کے فرمایا فاطمہ تیرے بابا کے سوا سب سے پہلے کون جا سکتا ہے؟ فاطمہ جنت میں سب سے پہلے تیرے بابا محمد الرسول اللہ جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مل کے بولو کون جائے گا؟ میں بلواتا نہیں ہوں لیکن حضور کی عظمت کا جلسہ بولنا پڑے گا. سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مل کے بولو میلاد والے مصطفیٰ جائیں گے، ہمارے آقا جائیں گے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے محمد ہمارے. ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے، محمد ہمارے. آقا سے پوچھا آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا تیرے بابا نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں فاطمہ تیرے بابا جائیں گے. تو سیدہ نے پوچھا بابا توجہ میری طرف، اگر کہیں اور توجہ ہو تو ذکر فاطمہ نہ کروں گا، ابھی اصلاحی بیان چھیڑ دوں، کیونکہ جب اصلاحی بیان کرتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ادھر دیکھو ادھر دیکھو کہیں دیکھو. لیکن جب آقاؤں کا ذکر ہو پھر ذکر کی طرف توجہ بھی میری کوئی اوقات نہیں. کیا پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو کیا کہا تیرے بابا. ارے مالک جنت گھر میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جنت کا مالک جنت میں پہلے نہ جائے تو کون جائے؟ ابھی سید صاحب کہہ رہے تھے ادریس علیہ السلام گئے، میں نے کہا گئے مگر واپس نہیں آئے. ادریس گئے واپس نہیں آئے، آدم آئے واپس نہیں گئے. یہ میرا نبی ہے، جاتا بھی ہے آتا بھی. یہ میرا نبی ہے، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں گئے بھی اور آئے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہی آنا جانا کرتا. جہاں بانی عطا کر دے بری جنت. حضرت تاج الشریعہ کہتے اللہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات. جہاں بانی عطا کر دے بری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، اللہ اکبر. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے صرف ان کی چلتی ہے، صرف ان کی چلتی ہے، صرف ان کی چلتی ہے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا. ان کی چلتی ہے، یہ مقام ان کو اللہ نے عطا کیا، اور جو ان کا غلام بن گیا پھر اس کی چلتی ہے.